سب سے پہلے تو ہم نے خوراک کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خوراک یہ ہمیں کتنی دیر تک زندہ رکھتی ہے اس کو دیکھنا ہے۔ تو کیا ہماری خوراک کی وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ اس زندگی کا کہ ایک بیمار زندگی گزاری جائے۔ تو یہ 100% ہے، اور پوری دنیا میں یہی ہے کہ خوراک زہریلی ہونے کی وجہ سے لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن رہے ہیں، خوراک زہریلی ہونے کی وجہ سے کینسر کا شکار ہو رہے ہیں، خوراک زہریلی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور اس کی ریشو آپ خود معلوم کر لیں، اب تو بڑا آسان طریقہ ہے انٹرنیٹ سے۔ تو سر گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک کو کس طرح بہترین خوراک بنا سکتے ہیں اور پیداوار بھی زیادہ لے سکتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ صرف اور صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ پکنک۔ دیکھیں، شروع میں اگر پیداوار کم بھی آتی ہے تو سامنے اگر نظر آ رہا ہو کہ 2-3 سال کے بعد آپ کے پاس آرگینک میٹر بڑھ جائے گا، تو یہی پیداوار زیادہ آنا شروع ہو جائے گی، بغیر کسی کھاد کے، بغیر کسی کیمیکل کے۔ تو پوری دنیا یہ کر رہی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آصف شریف صاحب کروا رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ تو کسی نے باغ دور سنبھالی ہی نہیں، تو آصف شریف صاحب تو ایک نعمت ہے آپ کے لیے کہ انہوں نے یہ آپ کو بتایا ہے۔ دیکھیں، آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، کینیڈا جائیں، امریکہ جائیں، کسی ملک میں بھی جائیں، تو وہاں پہ آرگینک جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور وہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمسایہ ملک کی بات کی ہے، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ آرگینک پہ ہے، لوگ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان تو میرا خیال ہے کہ 0.1% بھی نہیں ہوگا، تو یہ لوگ تو کافی زیادہ کام کر رہے ہیں۔ مین چیز جس پہ یہ فوکس کر رہے ہیں کہ خوراک کم ہوگی، تو خوراک کم ہونے کی وجہ جتنی بھی ہے وہ آپ کھادوں کو سہارا نہ لیں۔ اگر دیکھا جائے تو کھادیں 10-15 ہزار کی صرف کھادیں چلی جاتی ہے، تو وہ 10-15 ہزار نکال دیں تو پھر آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ ایکول ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کئی ایک چیزیں بتائی ہیں، وہ آپ استعمال کریں، اور وہ بھی میں کہتا ہوں کہ سیٹسفیکشن کے لیے، کیونکہ جہاں تک آصف شریف صاحب کہتے ہیں کہ زمین کو جاگ لگانا ضروری ہے، بیکٹیریا دینا ضروری ہے، تو اب مین چیز خوراک کیا ہے؟ جو آپ کی فصل ہوتی ہے اس کو خوراک چاہیے، تو خوراک وہ کیا کیمیکل کے ذریعے پوری کرتے رہیں گے ساری زندگی؟ جس طرح کھادوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اور آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے کھادیں ڈالنے کے باوجود، اس دفعہ تو کھادیں لوگوں کو ملی ہی نہیں ہے، تو اگر کھادوں کا اسی طرح سلامپ رہا تو کیا آپ آرگینک پہ بھی نہیں آئیں گے؟ تو یہ پیداوار کہاں سے لیں گے؟ فار ایگزامپل اگلے سال کھاد آپ کو دیتا ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اور یہ تو ہونا ہے، قحط جو ہے وہ بھی ہونا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، غزوہ ہند بھی ہونا ہے، یہ قحط بھی پڑنا ہے۔ تو یہاں تک کہا گیا کہ ایک ایک دانے پہ جنگ ہوگی، تو وجہ کیا ہے کہ یہی کیمیکل روک دیا جائے گا اچانک، تو آگے پروڈکشن نہیں ہوگی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زمینوں کو آرگینک پہ لے کے آئیں، آپ کو ان چیزوں کا سہارا لینا ہی نہ پڑے۔ تو جب یہ قحط کا سامان ہوگا، ادھر سے پانی کا پوری دنیا میں ایشو بن رہا ہے کہ پانی کم ہو رہا ہے، پانی کم ہو رہا ہے، کہ یہ جو پانی ضائع ہوتا ہے اس کو سرکولیٹ کیا جائے، یہاں تک کہا جا رہا ہے، اور ہمارے ڈیم بننے نہیں دے رہے، وہ پانی سارے کا سارا جو ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتا ہے وہ سمندر میں چلا جاتا ہے، اور وہ تو پانی ضائع ہے۔ تو یہ سب قحط کے لیے کے سبب بن رہے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی راستہ ہونا چاہیے، اور وہ صرف اور صرف آرگینک ہے، کہ بغیر کھادوں کے، بغیر کسی کیمیکل کے، اور یہاں تک کہ بغیر ہل چلائے آپ کس طرح فصل لے سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ صرف اور صرف یہ ایک ہی میتھڈ ہے، پکنک۔ تو ہم کوئی جتنے بھی پکنک پہ کام کروا رہے ہیں، تو کون سا کوئی ہمارے پاس یعنی کوئی ہماری تنخواہیں ہیں یا ہمیں کوئی خاص انسینٹیو مل رہا ہے؟ ایک چیز اچھی لگی ہے، اس کو بارہا بتا چکے ہیں، اور لوگوں کی خدمت کے لیے صرف اور صرف پورے ملک میں یہ خدمت جاری و ساری ہے، اور ہم لوگ جو ٹائم دیتے ہیں یہ ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ ضائع نہیں ہو رہا، لیکن کچھ لوگ اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تو وہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ ہم صرف اور صرف خدمت کر رہے ہیں، اور اس کا اجر اللہ پاک کی ذات نے دینا ہے، کیونکہ ہماری نیتیں صاف ہیں۔ میرا مقصد کہنے کا صرف اور صرف یہ تھا کہ جب یہ کھادیں روک دی جائیں گی، آپ کو کھادوں کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی، تو پھر آپ کے پاس کیا حل ہوگا؟ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ آرگینک پہ آلریڈی موجود ہوں،
ٹھیک ہے، چاہے آپ 50% ہوں یا 100% ہوں، تو کم از کم آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ اب ہم کیا کریں، کھادیں تو ہے نہیں، پھر تو بغیر کھادوں کے آپ کی زمین جو ہے وہ تو اس وقت فوری طور پہ آپ تو قید کا مزید سبب بنیں گے۔ تو صرف یہ ہے کہ آپ آرگینک پہ رہیں، ساتھ ساتھ کھادوں کا بھی یہ نہیں کہتے کہ فوری طور پہ کھادیں چھوڑ دیں، اپنی فصل جو ہے اس کو کم نہ ہونے دیں، کوالٹی جو ہے اس کو دیکھیں، کوانٹٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کوانٹٹی بھی کم نہ ہو، اور آپ کی کوالٹی میں صرف اور صرف یہ کہوں گا کہ جو آرگینک ہے وہ کوالٹی ہے، باقی کوالٹی نہیں ہے، کیمیکل کے ذریعے جو آپ نے فصل تیار کی ہے وہ کوالٹی نہیں ہے، کوانٹٹی ہے۔ تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ دونوں سائڈوں پہ مطمئن ہوں، اور سٹرگل تو ظاہر ہے، تھوڑی محنت تو اس کے لیے کرنی پڑے گی، آپ کو تھوڑا برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ واضح طور پہ میں اکثر کہتا ہوں، آپ نے میرے میسج سنے ہیں کہ پہلے 2-3 سال تھوڑا مشکل ہے، تو ابھی قید تو شروع نہیں ہوا، قید تو شروع ہونا ہے، تو اس سے پہلے یہ جو 2-3 سال ہیں یہ تھوڑا آپ اس پہ کمپرومائز کریں، آپ اپنی تھوڑی تھوڑی زمین کنورٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ پہ برڈن نہ پڑے۔ میں تو یہ چیز جو ہے وہ اویئرنیس دینا چاہ رہا تھا۔ باقی ملی صاحب جو ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہوگی نہیں، زمین نہیں ہوگی، تو پھر کیا کریں گے؟ زمین واقعہ آگے تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، لیکن اتنی ہمارے پاس رقبہ خالی بھی پڑا ہے، تو ہم تو جو پکنک پہ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سارے رقبے کو آباد کریں۔ اور دیکھیں، خاص طور پہ میں زیادہ تو ایریے میں نہیں اتنا گیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جیلم کا ایریا ہے اور چکوال کا ایریا جہاں پہ صرف اور صرف بارش پہ ڈیپینڈ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ پکنک سمجھیں کہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ بارش پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اس سے اپنی فصل لیتے ہیں، تو جب آپ بیڈ بنا دیں گے، اس کے اوپر ملچنگ ہوگی، تو جہاں بارش کا پانی جو ہے وہ 1 مہینہ رہتا ہے، تو ملچنگ ہونے کی وجہ سے وہ 5 مہینے تک اثر انداز ہوگا۔ تو یہ کہنا چاہ رہا تھا، اور کوئی اختلاف نہیں ہے، ملی صاحب بڑے اچھے میسج دیتے ہیں اور ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، تو یہ چیز آپ سمجھیں۔ اور یہی میں چیز سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں، ہمت نہ ہاریں، ابھی قحط نہیں ہے، قحط آنے والا دور جو ہے وہ قحط کا ہوگا، تو اس سے پہلے آپ کسی حد تک تیار ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس تیاری نہ ہو اور اچانک آپ پہ حملہ جو ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قحط ہوگا، تو اس کے لیے انہوں نے تیاری کا بھی کہا ہے کہ اس کی تیاری کرنی چاہیے، اپنے بیج بچانے چاہیے، کیونکہ ہمارے دیسی بیج تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس سے پہلے ہم اپنے دیسی بیج بھی سٹور کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، یورپ پورا دیسی بیج سٹور کر رہا ہے، ہمیں اس جانب کسی نے کہا ہی نہیں ہے، تو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ اپنے دیسی بیجوں پہ بھی تھوڑا بہت کام کریں، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔